السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل جب بھی یوم عرفہ، یوم النحر آتا ہے تو ایک خلفشار مچتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عرفہ کا روزہ ابھی ابھی مشروع ہوا ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اور اس سلسلے میں لوگ اپنی اپنی طبع آزمائی کرتے ہیں اور عام الناس کو مشکلات اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ عرفہ یہ 9 ذی الحجہ کا نام ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن وجہ تسمیہ جو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہا گیا، اس لیے کہ اس دن حجاج میدان عرفات میں وقوف میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا گیا۔ یوم النحر کو یوم النحر اس لیے کہا گیا کہ اس دن حجاج منی کے میدان میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، ہدی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسلام سے قبل سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ نام چلا آ رہا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس دن حجاج عرفات کے میدان میں ہوتے تھے، اور یوم النحر کو یوم النحر اس لیے کہتے تھے کہ اس دن حجاج اپنے ہدی کے جانور ذبح کرتے تھے۔ تو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن یوم عرفہ اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھنا ہے، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ روزہ کون لوگ رکھتے تھے، اور کیا صرف یہ مکہ والے رکھتے تھے یا مکہ کے باہر سے لوگ بھی رکھتے تھے۔ صحابہ کرام مصر، افریقہ اور عراق، شام اور مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، جہاں اس وقت خبر رسانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، مہینوں چل کے جانا پڑتا تھا تب خبر پہنچتی، مہینوں کے بعد پہنچتی تھی خبر۔ تو آخر اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عرفہ کا روزہ کیسے رکھتے تھے؟ جیسے مکہ والے رکھتے تھے، باہر کے لوگ نہیں رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ تابعین جس ملک میں بھی رہتے تھے عرفہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ کون سا دن ہوتا تھا؟ 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی تھی ان کے ہاں، رویت کے اعتبار سے جو تاریخ 9 ذی الحجہ کی ہوتی تھی، جس دن 9 ذی الحجہ ہوتا تھا اس دن روزہ رکھتے تھے یوم عرفہ کا۔ 1400 سال سے یہی چلا آ رہا تھا، کبھی اس سلسلے میں علماء نے اختلاف نہیں کیا کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے، سب لوگ اپنی اپنی تاریخ کے اعتبار سے رکھتے تھے۔ ہر ملک میں وہاں جب 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی تھی روزہ رکھتے تھے، لیکن آج جب کہ وسائل اتصال جو ہے آسان ہو گئے ہیں، منٹوں میں خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اب کچھ طبع آزما لوگ آئے اور انہوں نے کہا نہیں،
عرفہ کا روزہ اسی دن ہوگا جس دن میدان عرفات میں حجاج ہوتے ہیں، لہذا جس دن سعودیہ میں یوم عرفہ ہو اسی دن روزہ رکھنا چاہیے سب کو۔ تو ہم کہتے ہیں جس دن سعودیہ میں یوم النحر ہو اسی دن پوری دنیا میں یوم النحر ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی کہو ساتھ میں اس دن یوم النحر مناؤ۔ جو کام 1400 سال سے نہیں ہوا وہ کام کرو دین کے نام پر۔ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو نبی کی مخالفت کرے حق کے واضح ہونے کے بعد اور مومنین کے طریقے سے الگ طریقہ اختیار کرے تو ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہج بتایا ہے، ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ تابعین طبع تابعین کا جو طریقہ رہا ہے دین پر عمل کرنے کا، وہ طریقہ، وہ منہج، کتاب و سنت نبی پر نازل ہوا، صحابہ تابعین قرون اولیٰ کے خیر القرون کے لوگوں نے اس پر عمل کیا، ہمارا یہ منہج ہونا چاہیے، کتاب و سنت اور صحابہ تابعین کا عمل ہو، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا عمل۔ تو اس وقت تو یہ نہیں ہوا کہ مکہ بھیجو لوگوں کو، وہ خبر لے کر آئیں چاند ہوا کہ نہیں چاند ہوا، وہاں یوم عرفہ ہے کہ عرفہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ بلکہ اپنے اپنی رویت کے اعتبار سے تمام لوگ عمل کرتے تھے۔ تو جو اس وقت دین تھا قیامت تک وہی دین رہے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو دین نہیں تھا قیامت تک اس کو دین نہیں کہا جا سکتا، دین وہی رہے گا جو اس وقت دین تھا۔ تو اس وقت ہر ایک اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے روزے رکھتے تھے عرفہ کے، مکہ نہیں بھیجا جاتا تھا کسی کو خبر لگاؤ اس وقت مکہ میں کیا تاریخ ہے، ہر ایک اپنی رمضان ہو یا عید الاضحیٰ ہو، سب لوگ اپنی اپنی رویت کے مطابق آج تک مناتے رہے ہیں۔ اب آج آ کر اس میں یہ پکھ نکالنا اور لوگوں کو کہنا کہ نہیں تمہارا روزہ ہی غلط ہے، تم مکہ کے حساب سے روزہ رکھو، تو بھلا بتائیے وہ لوگ، ہم تو خیر بر صغیر کے لوگ مشرق میں ہیں، مغرب میں جو لوگ ہیں جن کے ہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ مکہ سے جو آگے ہیں رویت میں، ان لوگوں کی رویت کا کیوں نہیں مکہ والے اعتبار کرتے؟ ان کے اعتبار سے یوم عرفہ یوم نحر منائے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ یہاں ایک دن پہلے مکہ سے چاند نکل آتا ہے، مثال کے طور پر المغرب ہے، جزائر ہے، لیبیا ہے، یہاں ان ممالک میں عام طور سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، مشرقی ممالک میں ایک دن بعد نظر آتا ہے عام طور سے، کبھی کبھار اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ عرفہ کا روزہ اس دن رکھو جس میں مکہ میں روزہ رکھا جائے، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ سب کے لیے دین، پوری دنیا والوں کے لیے آیا ہے یہ دین، صرف مکہ والوں کے لیے دین نہیں آیا ہے۔ ہر ایک کو اپنی آسانی کے اعتبار سے جو ان کے ہاں جو جب وہ وقت آئے وہ عمل ان کے لیے وہاں کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو آج کل یہ فتنہ برپا ہو گیا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں، تمہارا روزہ نہیں صحیح، ہمارا روزہ صحیح، ہر ایک کہہ رہا ہمارا روزہ صحیح، تمہارا روزہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرفہ عرفات کی وجہ سے ہے، اس لیے عرفات میں جب حجاج رہیں تب روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ عمل باطل تھا، آج تک جو مسلمانوں نے عمل کیا یہ باطل ہے، کیونکہ سب اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے
عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، یوم النحر مناتے تھے. تو اس سلسلے میں اللہ کے واسطے یہ نئے نئے فتوے برپا نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو انتشار کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے. بہت اگر آپ کو نہیں اطمینان ہو رہا ہے تو یہ پورا عشرہ روزے کا ہے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک عشرے کا یہ روزے کا عشرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ نے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 9 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. تو 9 روزے رکھو، یا کم سے کم کو 8 اور 9 دونوں رکھ لو، تاکہ جو ہے دونوں دنوں پر عمل ہو جائے، ان کے اعتبار سے بھی تمہارے اعتبار سے بھی. لیکن یہ کہنا کہ نہیں عرفہ کا روزہ وہی ہوگا جو ہے مکہ میں جو عرفہ کا تاریخ ہوگی اسی میں دن عرفہ پڑے گا، اسی دن روزہ ہوگا، تو مغربی ممالک کے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس لیے جو ہے ان سب مسائل کو چھیڑنا یہ صحیح نہیں ہے. ان مسائل کو چھیڑنا اور لوگوں کو اختلاف میں برپا کر دینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. جیسا دین چلا آ رہا تھا اور لوگ جس طرح آج کل ہمارے اسلاف کا عمل آیا ہے اس کو اس کے اوپر باقی رہنا چاہیے. ہر ایک اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے جیسے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں، ویسے عرفہ کا اور یوم النحر بھی منائیں گے، کیونکہ چاند کو اللہ نے معیار بنایا ہے. یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج. جو ہے لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے وقت معلوم کرنے کی گھڑی ہے، مہینہ تاریخ معلوم کرنے کی گھڑی ہے، یہ حج کو معلوم کرنے کی گھڑی ہے. تو اس لیے چاند کا کہ معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے کہا صوم لرؤیتہ وافطر لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ توڑ دو. ہر ایک چاند دیکھتا ہے، دنیا کے پورے ممالک میں چاند نظر آتا ہے. جب چاند نظر آئے روزہ شروع کرو، اور جب دوسرا چاند نظر آ جائے تو روزہ توڑ دو. آج تک اسی پر پوری دنیا میں عمل ہوتا رہا ہے. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا حين يصومون وافطروا حين يفطرون. جب لوگ روزے سے رہیں تو تم بھی روزے رہیں. وتضحوا حين يضحون. جب لوگ قربانی کریں تو تم بھی قربانی کرو. لوگوں کے ساتھ رہنا. تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے ہر ایک کا اپنی رویت کے اعتبار سے اس کا یوم عرفہ ہوگا، یوم النحر ہوگا، قربانی اسی اعتبار سے ہوگی، یوم عرفہ اسی اعتبار سے ہوگا. اور جو ہے بہتر یہ ہے کہ انسان 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ پورے روزے رکھنے کا اہتمام کر لے، تاکہ ان کے اعتبار سے بھی عرفہ ہو جائے گا. اور پھر عرفات کے میدان میں یہ بھی واضح رہے، عرفات کے میدان میں حجاج کے لیے تو یہ جو ہے روزہ مسنون بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا تھا. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا، تاکہ حج کے اندر جو ہے عرفات میں وقوف قاعدے سے ہو سکے اور لوگوں کو کمزوری نہ لاحق ہو، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا میں اپنے آپ کو مشغول رکھ سکے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے عرفات میں عرفہ کا روزہ نہیں رکھا. تو اس طریقے سے جو ہے یہاں پر یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کو اس طرح کے مسائل میں الجھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح معنی میں جو ہے دین پر عمل کرنے کی اور کتاب و سنت پر صحابہ تابعین طبع تابعین کے منہج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.